قالین بافی نہ صرف دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے بلکہ یہاں ہزاروں افراد کا ذریعہ روزگار بھی ہے۔ کارپیٹ پر بنائے جانے والے ڈیزائن صرف پھول پتیاں یا جیومیٹریکل اشکال نہیں ہوتی بلکہ کچھ ڈیزائن ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں سے بنائے گئے قالین ہزارہ سال سے بڑے بادشاہوں کے درباروں کی زینت بنتے آ رہے ہیں۔ قالین وہ تحفہ ہے جو بادشاہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ قالین اپنی خوبصورتی اور نفاست کے باعث زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ ایک دھاگے پر کی گئی مہینوں کی محنت سے تیار ہوتے ہیں اسی لیے مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ یوں تو آج کے جدید دور میں قالینوں کی تیاری جدید مشینوں پر بھی کی جاتی ہے لیکن کھڈیوں پر تیار کیے جانے والے قالین اپنی الگ ہی حیثیت رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مقبول بھی زیادہ ہے۔ قالین کی تیاری کے لیے زیادہ تر خام مال کپاس ہوتی ہے لیکن بھیڑوں سے حاصل کیا گیا اون اس کا روایتی طریقہ مانا جاتا ہے۔ قالین بنانے کا عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب بھیڑوں یا دمبوں کے بال حاصل کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ اون بہت اچھی ہے، ہمارے ہاں چولستان کی اون ہے، تھر کی بہت اچھی اون ہے۔ بھیڑوں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ شیپ سے وہ چلتے چلتے اس کی وول جو ہوتی ہے ان کا بھی روزگار ہے۔ آگے پھر ہم اس کو سپن کرواتے ہیں، سپن اپنے حساب سے کرواتے ہیں۔ اون کی تیاری پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ اون کی تیاری کے بعد اس پر رنگائی کا مرحلہ آتا ہے۔ ڈائی وغیرہ کراتے ہیں اور وہ جو ہمارے ڈیزائن ہوتے ہیں اس کے مطابق جتنے کلر ہوتے ہیں وہ سب اسی ڈیزائن کے کلر کے حساب سے رنگائی کرا کے پھر ہم وہ اپنی لوم وغیرہ کو دیتے ہیں۔ اون رنگنے کے لیے اب بھی قدیم طریقے ہی استعمال کیے جاتے ہیں جن میں قدرتی یا آرگینک کلرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان رنگوں کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ماحول دوست ہیں بلکہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں کیونکہ قالین وہ چیز ہے جو ہر وقت کمرے میں موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی رنگ دوسرے کیمیائی رنگوں سے زیادہ پکا بھی ہوتا ہے۔ اون کی رنگائی کے بعد تیار شدہ اون لومز کو بھیج دیا جاتا ہے جہاں ماہر کاریگر اسے بننا شروع کر دیتے ہیں۔ قالین کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ یہ مخصوص ڈیزائن قالین سازی کی ایک خاص زبان طالب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کارپیٹ بناتے ہوئے یہ لوگ اسی زبان میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جو کلاسک ڈیزائن ہے وہ ہاتھ سے بنتے ہیں، ایک نوٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر کلر ڈالا جاتا ہے، پینسل سے اسے بنایا جاتا ہے، پھر اس کی تعلیم لکھی جاتی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں کام، آپ سمجھتے ہیں یہ آسان ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک کر کے کلر وہ ڈیزائن کے مطابق پورا گراف ہوتا ہے، وہ ہمارے ڈیزائنر ہوتا ہے، وہ کمپیوٹر میں بناتا ہے۔ کمپیوٹر میں ڈیزائن بنانے کے بعد وہ اسی حساب سے وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک ادھر انسٹیٹیوٹ بھی بنا ہوا ہے، کراچی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے، اور وہ انسٹیٹیوٹ میں یہ پوری چیزیں ہم کچھ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہاتھ سے بنائی جانے والے قالین عام طور پر دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کی بنائی میں ایک گرہ لگائی جاتی ہے، اس قسم کے قالین کو سنگل ناٹ قالین کہا جاتا ہے۔ ہاتھوں سے بنائے گئے اس قسم کے قالین کی صرف 1 انچ کی تیاری میں 256 گرہ لگائی جاتی ہیں، جبکہ دوسرے قسم کا قالین وہ ہوتا ہے جس کی بنائی میں 2 گرہ لگائی جاتی ہیں، یعنی یہ کام دگنا ہو جاتا ہے۔ ڈبل ناٹ تو اگر پورے دن میں بنایا جائے تو وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ آدھی انچی بھی نہیں بنتا، پورے دن میں 2-3 آدمی بناتے ہیں، اور سنگل ناٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 1.5 انچ 2 انچ ڈیلی بنا لیتے ہیں۔ قالین ساز ایک دھاگے کو انتہائی باریک بینی اور صبر کے ساتھ بنتا رہتا ہے اور قالین بننے کا عمل آگے بڑھاتا ہے۔ ڈبل گرہ والے قالین کی تیاری میں 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جاتا ہے، یعنی اس میں استعمال ہونے والے خام مال کی قیمت سے زیادہ کاریگر کی طویل اور انتھک محنت دراصل ایسے قالین کو مہنگا بنا دیتی ہے، اس لیے ان قالینوں کی قیمت قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ ٹائم لگتا ہے، 1-2-3 مہینے لگتے ہیں ایک کارپیٹ کو جو سنگل ناٹ ہوتا ہے، اور جو ڈبل ناٹ ہوتے ہیں ان کو تو تقریباً 1 سال بھی لگ جاتا ہے، بلکہ سال سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جو اس کی ہمیں لیبر دینی پڑتی ہے۔ لیبر اس میں زیادہ جو ہے میٹیریل سے زیادہ کاسٹ جو ہے وہ لیبر کی آتی ہے کہ وہ اس کو ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کارپیٹ بن جاتا ہے۔
قالین تیار ہونے کے بعد اس میں سے اضافی دھاگے کاٹے جاتے ہیں اور پھر قالین کی مخصوص انداز میں دھلائی کی جاتی ہے تاکہ بنائی کے وقت لگنے والا میل اور اضافی اون یا دھاگے صاف ہو جائیں۔ واشنگ میں پھر وہ اس کو وہ تقریباً 1 ہفتے کا پروسیس ہے۔ وہ پہلے اس کو دھلائی کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں، تیزاب ڈالتے ہیں۔ تیزاب ڈالنے کے بعد اس پہ وہ رنگ جو ہوتے ہیں اگر وہ نکلنے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، باقی پکے رنگ اچھے رہ جاتے ہیں، مطلب جو بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہاتھ کا بنا ہوتا ہے، اس کو ایک ایک اس کا ریشہ کھولنا پڑتا ہے، مشین سے نہیں کھلتا یہ، اس کے اندر بڑی محنت ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو ٹرمنگ ہوتی ہے اس کی، اس کے بعد اس کو دوبارہ اس کا دیکھا جاتا ہے، کنارے دیکھے جاتے ہیں، اس کی جھالریں دیکھی جاتی ہیں، پھر انہیں خشک کیا جاتا ہے، جس کے بعد جیسے کپڑوں کو پریس کیا جاتا ہے قالین بھی خاص طریقوں سے پریس کے عمل سے گزرتا ہے۔ اس عمل میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہوتا ہے۔ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ قالین بنانے والا اپنے خون پسینے سے ایک قالین تخلیق کرتا ہے۔ مشین سے بنا کارپیٹ اگر ایک جگہ سے کھلنا شروع ہو جائے تو پورا کھل جاتا ہے، لیکن ہاتھ سے بنے کارپیٹ کی ایک گرہ بھی آپ کھول نہیں سکتے۔ ایک کارپیٹ آپ کا بن گیا دوبارہ وہ اس جیسا کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ کا ہے اور انسان یہ جو بناتے ہیں لوگ ٹیکنیکلی تھوڑا بہت اس میں فالٹ آ جاتا ہے، اور وہ فالٹ یہ نمایاں کرتا ہے کہ یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے، مشین کا نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹرائز ہے۔ آپ لے لیں ایک کارپیٹ ہے کمپیوٹرائز کر دیا، 1000 کارپیٹ بنے گا وہ اس جیسے ہی بنے گا۔ کارپیٹ میں یہ ہے کہ یہ انڈیویجول ناٹ ہے، ایک ناٹ لگ گیا یہ دوسرا یہ نکال نہیں سکتے۔ کاریگروں کا ماننا ہے کہ ہاتھ سے بنایا گیا اچھے معیار کا قالین 100 سال تک بھی خراب نہیں ہوتا۔ رکھیں گے جتنا آپ اس کو حفاظت سے رکھیں گے، اگر اس کے اوپر پانی وغیرہ یا چائے وغیرہ گرتی ہے یا کوئی ایسی چیز گرتی ہے وہ گل جائے، یا بارش کا پانی، اس کی وجہ سے وہ خراب ہوگا۔ ادروائز ڈبل ناٹ یا سنگل ناٹ کوئی خراب نہیں ہوتا، نہ یہ جتنا زیادہ پرانا ہو جائے گا اتنا انٹیک ہوگا۔ پھر انٹیک کر کے اس کو کافی مطلب انٹیک کے بھی ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں انٹیک جو کارپیٹ ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں، وہ ایسے لاکھوں ڈالر میں بکتے ہیں اس کے جو انٹیک ہوتے ہیں۔ گویا بنائے جانے والے قالین کے پیچھے محبت، صبر، مہارت کی بھرپور کہانی ہوتی ہے۔ کھڈی پر تیار کیے جانے والے قالین کی کوالٹی اور قیمت کا انحصار اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے دھاگے، رنگ اور ڈیزائن پر ہوتا ہے۔ اب کارپیٹ کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ 400 روپے سے زیادہ ویجز نہیں مل سکتی، اس وجہ سے تھوڑے لوگ دل برداشتہ بھی ہیں۔ 25-30 برس پہلے تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں کارخانے اور دکانیں ہوا کرتی تھی، تاہم اب ان کی تعداد خاصی کم ہو چکی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے کیونکہ وہ دیکھنے کے لیے فرنٹیئر کو، وہاں تھوڑا انریسٹ ہوا، آپ کو معلوم ہے 9/11 کے بعد، تو کیونکہ اس کا یہ نیگیٹو امپیکٹ تو پڑا پاکستان میں۔ اس کے بعد پھر کراچی سے ایئر لائنیں مطلب ہے سلولی ڈائیورٹ دبئی کی طرف ہو گئی، تو اس سے تھوڑا ہمیں مطلب ہے دھچکا پڑا ہے ایسی انڈسٹری کو۔ اس کے علاوہ اور تھوڑا جو تھا، مگر اس کا ریوائول ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ویور اچھے ہیں، آج بھی بہت اچھے ہیں، اور ہمارے جو کارپیٹس ہم بنا رہے ہیں وہ الحمدللہ ایران کی ٹکر کے بنا رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کے ہر شہر میں اپنے اپنے طریقوں سے قالین سازی کی جاتی ہے، لیکن یہ فرق بہت معمولی ہوتا ہے۔ پاکستان کا قدیم شہر ملتان آج بھی باقی شہروں کے مقابلے میں قالین سازی میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ ملتان میں کی جانے والی قالین کی تیاری یا قالین بافی زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کھڈی پر بنائی جانے والی قالین اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں ہونے والی قالین بافی جیسے فن کو آج بھی زندہ رکھنے والے کاریگر نسل در نسل یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ میرے دادا جان ہندوستان میں کام کرتے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم کام کر رہے ہیں۔ محمد سلیم بھی انہی نابغہ روزگار افراد میں سے ایک ہیں جو سالہ سال سے قالین بافی کا کام کر رہے ہیں۔ چھوٹا قالین جو جلدی تیار ہو جاتا ہے، جو بڑا ہے وہ دیر میں تیار ہوتا ہے، اور یہ جو کاریگر بیٹھا ہوا ہے یہ تقریباً صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے۔ تقریباً یہ قالین جو بنا رہا ہے تقریباً 4 مہینے میں تیار ہوگا جی۔ پاکستان میں تیار کیے جانے والے قالین جرمنی، فرانس
और अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक को बरामद किए जाते हैं। ऑर्डर पे बनता है जी कलीन जी, अमेरिका जाता है, जापान में भी जाता है और जर्मनी और फ्रांस में भी जाता है। क्योंकि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जो बाहर रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ईरानी कारपेट और अपने इर्द गिर्द जो लोगों को देखते हैं उनके वहाँ, तो उनको कहते हैं भाई आप पाकिस्तान से कारपेट क्यों नहीं लेते। जो यहाँ का जो एक कारपेट है, जो यहाँ हम मिसाल पे 10,000 का देते हैं, वो इंग्लैंड या अमेरिका में वो कम से कम भी 70,000 से कम नहीं है, 7 फोल्ड महंगा है। यूँ तो कालीन बाफी वस्ती एशिया के कई ममालिक में होती है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले कालीन की मांग दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा जो कारपेट है हमारा कारपेट है। फिर हमें मार्केट मिली अमेरिका की, तो उसमें हमारा काफ़ी डबल नॉट और वो सिंगल नॉट, वो एक बारीक क्वालिटी बनती थी 11-22, वो चलती रही 12-24। फिर उसके बाद ये दूसरी क्वालिटी और आ गई 10-20। ये सिंगल नॉट है, इसको पर्शियन डिज़ाइन कहते हैं। ये भी हमने ईरानी कॉपी की है और सिंगल नॉट में इसको बड़ी मेहनत से बनाया गया। वो जो कारीगर होता है ना सिंगल नॉट वाला, वो डबल नॉट नहीं बना सकता। डबल नॉट वाला जो कारीगर होता है वो सिंगल नॉट नहीं बना सकता। ये देखें ना, इसके अंदर जाल बना हुआ है ना पूरा, ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर जाल बना हुआ है, ये जालदार है, इसको इसलिए बोलते हैं जालदार, और वो पर्शियन बोलते हैं। यूरोप में ये ज़्यादातर वो दीवारों पे और ज़मीन पे, सर्दी की वजह से वो उसकी लकड़ी के उनके घर होते हैं, तो वो ये काफ़ी ही गर्म होते हैं ना ये। तो जो ये वूल होती है ना, ये असल वूल है ना, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, तो वूल में जो है ना वो गर्माइश होती है। ये ताजमहल है, ये हैदराबाद में बना है ये कारपेट। ये सिंगल नॉटेड है, इसमें सिल्क लगी हुई है। ये उम्र ख़याम की पोर्ट्रेट है। ये देखिए कैलीग्राफी है, ये देखें, ये सादकेन की है। यहाँ देखें ये चारकुल हैं, ये सारे हैंग वाले हैं क्योंकि ये अल्लाह के नाम है। ये देखिए इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन हैं ना। हम आपको फ़ख्र के साथ कह सकते हैं पाकिस्तान में जितनी अच्छी वैरायटी बना रहे हैं इसके अंदर, ख़ास तौर पे ये जो हम कुल बना रहे हैं, ये जो इस्लामी जो तर्ज के हम बना रहे हैं, पिछले 2 साल से हम सादकेन को मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए सादकेन की कैलीग्राफी है। बाहर से जो आते हैं अमेरिका से, यूरोप से, ख़ासकर वहाँ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मजहबी हैं इंग्लैंड में और यूरोप में ज़्यादातर वो आते हैं, वो लेते हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तुर्की बहुत बनाता है इसके अंदर, और तुर्की के कारपेट हमारे कारपेट से बहुत महंगे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली चाइना भी बनाता है मशीन के, तो चाइना के हैं, हालांकि वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो उसने फ्लडेड किए हुए हैं। जैनामाज़ें भी बना रहे हैं, हम भी जैनामाज़ें बनाते हैं। हमारी हैंड नोटेड होती हैं, क्योंकि हैंड नोटेड एक्सपेंसिव होती है, तो आपको 500-600 में भी मिल जाती है, मगर हाथ की है तो ये तो कम से कम भी इसकी प्राइस 10,000 की होती है। कालीन बाफी न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है, बल्कि यहाँ हज़ारों अफराद का जरिया रोजगार भी है। हज़ारों साल पुराना ये फन आज भी अहमियत रखता है और पाकिस्तान को बड़ा ज़र मुबादला फराहम करता है। लेकिन ये इंडस्ट्री कुछ मसाइल का भी शिकार है, जिसमें बड़ा मसला कारीगरों की कम उजरत है, जिससे लोग इस फन से दूर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में कालीन बाफी के मुतासिर होने का खतरा है। कारीगर जो मेहनत करता था, वो उसमें जो एक गर्द उड़ती है, उसकी वजह से वो दमे का शिकार हुआ, और दमे की शिकार होने की वजह से उसको कांस बढ़ गई, बीमारी, और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए। ज़रूरत इस अम्र की है कि हाथ के इस फन को कुछ इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि कारीगर भी खुश हो जाए और इस सनत से वाबस्ता दूसरे शोबे भी तरक्की करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।